اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ عزیزان گرامی، ہمارے معاشرے میں حقوق کی بات بہت ہوتی ہے مگر ذمہ داریوں کی بات کوئی نہیں کرتا، جبکہ اسلامی معاشرہ ہر ایک کو دوسروں کے بارے میں ذمہ دار قرار دینے کی بات کرتا ہے، اور یہ ذمہ داری صرف بڑے لیول کے ارباب اختیار کے اوپر نافذ نہیں ہوتی بلکہ چھوٹے لیول پر، فیملی کے اندر، گھر کی چار دیواری میں بھی ہر فرد پر عائد ہوتی ہے۔ ناظرین، اسلام گھر کو صرف ایک ہوٹل یا ریسٹورنٹ کی طرح نہیں سمجھتا جہاں انسان کھائے پیے اور سو جائے، بلکہ اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے اچھے انداز میں انٹریکٹ کرنے کا نام گھر اور گھر والے ہوتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر فیملی ممبر کو دوسرے کے بارے میں دلسوز ہونا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے، جنت تک ساتھ پہنچنے کے لیے مددگار ہونا چاہیے۔ اس موقع پر نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث مجھے یاد آتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھو تم میں سے ہر ایک سرپرست بھی ہے اور ہر ایک جواب دہ بھی، یعنی حاکم وقت لوگوں پر سرپرست ہے اور لوگوں کی حالت کے بارے میں جواب دہ بھی ہے۔ اسی طرح سے مرد اپنے گھر والوں پر سرپرست بھی ہے اور مرد اپنے گھر والوں کے بارے میں جواب دہ بھی ہے۔ عورت گھر کی مالکن بھی ہے اور شوہر اور بچوں کے بارے میں جواب دہ بھی ہے۔ حتیٰ غلام اپنے مال کے بارے میں سرپرست ہے تو اس مال کے بارے میں وہ جواب دہ بھی ہے۔ اب چلتے ہیں اس آیت کی طرف جسے سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 74 میں پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو جناب والا حضرت ابراہیم اپنے چچا کے بارے میں فکر مند تھے، پریشان تھے، دلسوز تھے، ان کے بارے میں ہمدردی رکھتے تھے، اس لیے انہیں پیار اور محبت سے سمجھایا کرتے تھے، استدلال لاتے تھے، منطق اور دلیل سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گرچہ چچا ان سے عمر میں بڑے تھے، انہوں نے پالا تھا، لیکن یہ باتیں سبب نہیں بنی کہ ابراہیم انہیں امر بالمعروف کرنے سے رک جائیں۔ تو ناظرین کرام، اس کا مطلب مؤمن وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے ایمان اور عقیدے کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں وہ جانے اور ان کا خدا جانے، ہمیں کیا مطلب ہے، ہمیں کیا لینا دینا ہے۔ نہیں عزیزو، بہت ضروری ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے گھر والے کیا سوچتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ ہمدردی کرنے اور بے عزتی کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمیں احترام کے ساتھ نصیحت کرنی چاہیے، لیکن کسی کو ذلیل کرنے کا حق ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اور دیکھیں اس کا فائدہ کتنا عظیم ہے۔ اگر گھر ہی میں گھر والے اصلاح کر دیں تو نہ باہر والے کے سامنے رسوا ہوگا انسان، اور نہ ہی انسان کی عاقبت خراب ہوگی، اور نہ ہی باہر والے پریشان ہوں گے، اور نہ ہی جرائم کے اندر اضافہ ہوگا۔ امریکن میگزین دی اٹلانٹک کے مطابق جب مجرموں کو دیکھا گیا تو 87% مجرم وہ ہیں جنہوں نے اپنا بچپن بغیر والد یا والدہ کے گزارا ہے، اور ان میں بھی اکثریت ان مجرموں کی ہے کہ جن کے باپ نامعلوم ہیں، انہوں نے اپنا بچپن صرف اپنی ماں کے ساتھ گزارا ہے۔ یہ لوگ کس طرح کے جرائم میں مبتلا ہیں، آپ سماعت فرماتے جائیے گا۔ 63% نے نوجوانی میں خودکشی کر لی ہے، 90% بچے گھر سے بھاگ گئے ہیں یا بے گھر ہو گئے ہیں، 80% مختلف اخلاقی برائیوں میں ملوث ہو گئے ہیں، 80% ہی تجاوز سے جنسی کرتے ہوئے پائے گئے، 71% بچوں کی حرکتوں کی وجہ سے انہیں اسکول سے نکالا گیا، اور 75% منشیات کا استعمال کرنے والے ہیں۔ اور رپورٹ کے مطابق امریکی جیلوں میں 70% مجرم، بلکہ بعض کتابوں کے مطابق 85% وہ ہیں کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور یہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم آسان طریقے سے بات کریں تو ان بچوں میں خودکشی کرنے کے امکانات 5 گنا عام بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ گھر سے بھاگنے کے امکانات 32 ٹائمز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اخلاقی برائیوں میں ملوث ہونے کے امکانات عام بچوں کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ تجاوز جنسی کے امکانات 14 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسکول سے نکلنے کے امکانات 9 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں، اور منشیات کا استعمال کرنے کے امکانات ان کے اندر عام بچوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں۔
اور جیل جانے کے امکانات عام بچوں کے مقابلے میں نسبتاً 20 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر گھر والے ایک دوسرے کی اصلاح خود کر لیا کریں تو گھر بھی جنت بن جائے گا اور معاشرہ بھی پرسکون ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔